قرآن پاک کے ترجمے اور تفسیر کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں علامہ اقتسام الہی ظہیر صاحب۔ دیکھتے ہیں آج وہ ہمارے لیے کون سے پارے کی تفسیر لے کے آئے ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں میڈم کا مشکور ہوں کہ ایک مرتبہ پھر انہوں نے مجھے قرآن مجید کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو پیش کرنے کا موقع دیا ہے۔ انشاءاللہ آج میں آپ کے سامنے 18ویں پارے کے بعد اہم مضامین کو رکھنے کی کوشش کروں گا۔ 18ویں پارے کا آغاز سورہ المومنون سے ہوتا ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مومنین کی صفات کو بیان کیا ہے جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فردوس بری کو تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون والذین هم علی صلواتہم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان صفات اولیاء کا ذکر کرتے ہیں جو ان لوگوں میں موجود ہیں جو فردوس بری حقدار بنیں گے۔ ان کی پہلی صفت اللہ نے یہ بیان کی کہ اپنی نمازوں میں خشیت کو اختیار کرنے والے ہوں گے۔ ان کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ لغویات سے اجتناب کرنے والے ہوں گے۔ لغو سے مراد ایسے کام ہے جن کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہو، جن سے فقط انسان کا ٹائم ضائع ہو۔ ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ٹائم کو ضائع کرنے کا ایک بڑا عام ٹرینڈ ہے۔ ٹائم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی عطا اور اس کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کا ضیاع کسی بھی طور پر انسان کی دنیا اور آخرت کے لیے بینیفیشل نہیں ہے۔ وہ لوگ جو اپنے وقت کا اہتمام کرتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا بھی سربلند کرتا ہے اور آخرت کی کامیابیاں وہ انہی کا مقدر بن جاتی ہیں۔ جب آپ دنیا کے لیے تگ و دو کریں گے، حلال رزق کو کمانے کے لیے تگ و دو کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی معاشی معاملات کی اصلاح کرے گا۔ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقت نکالیں گے، جب آپ اسے قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، نمازوں کو قائم کریں گے، آپ اس کے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، آپ اس کی مسئلے سے چل کے جائیں گے تو اس سے آپ کے اخروی معاملات بہتر ہوں گے۔ لغویات سے اجتناب کرنا یہ مومنوں کی شان ہے۔ اسی طرح ان کی تیسری صفت یہ بتائی گئی کہ وہ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہوتے ہیں، اور چوتھی صفت یہ بتلائی گئی کہ وہ اپنی پاک دامنی کا تحفظ کرتے ہیں۔ اپنی بیویوں یا اپنی لونڈیوں کے علاوہ وہ کسی کے پاس بھی نہیں جاتے۔ اور یہاں میں تھوڑی سی بات لونڈیوں کے حوالے سے بھی کر دینا چاہتا ہوں۔ کئی لوگ اس حوالے سے ڈاؤٹس کا شکار ہیں۔ وہ سمجھتا شاید آزاد عورتوں کو لونڈی کہا جاتا ہے یا گھریلو ہاتھ باؤں کو۔ یہ بات بالکل درست نہیں ہے، بلکہ لونڈی سے مراد ایسی عورتیں ہیں جب اسلامی لشکر کا مقابلہ لشکر کفار سے ہو تو ان کے کنٹونمنٹ یا ان کے اس کیٹیگری کی عورتیں جو ان کے فوجیوں کو اسسٹ کرنے کے لیے آتی ہیں، اگر وہ پکڑی جائیں تو اس صورت کے اندر ان کو جو کمانڈر ان چیف ہوتا ہے وہ اپنے سولجرز کے درمیان جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیتا ہے۔ اس کے سبسٹیچیوٹ کے طور پہ ماضی کے اندر یا تو ان کو قتل کر دیا جاتا تھا یا ان کو آزادانہ طور پہ سوسائٹی میں پھرنے کا موقع دیا جاتا تھا۔ یہ دونوں صورتیں جو ہیں معاشرے کے لیے نقصان دہ ہیں اور اس میں ایک عورت کی توہین ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ کسی کو دے دی جاتی ہے تو وہ پھر اس کے لیے اسی طرح ہو جاتا ہے جیسے اس کی بیوی ہوتی ہے، اور اگر وہ کسی بچے کی ماں بن جائے جس کو ام ولد کہتے ہیں تو اس کے بعد اس کی فردر ٹریڈنگ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فردوس بری میں جانے والے لوگوں کی نشانی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وعدے کی پابندی کرنے والے اور ایمانتوں کو لٹانے والے ہیں۔ اور فردوس بری میں جانے والے لوگوں کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آج اگر ہم مسلمانوں کے ڈیلی کی روٹین کے معاملات پہ غور کریں تو فجر کے وقت ہم بستر میں ہوتے ہیں، ظہر کے وقت ہم دکان پہ ہوتے ہیں، عصر کے وقت ہم اپنے کاروباری فنڈز کی کلیکشن میں مصروف ہوتے ہیں، مغرب کے وقت ہم ایوننگ واک میں بیزی ہوتے ہیں، اور عشاء کے وقت بالعموم ہم ڈنر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ کہ ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ہم فجر کی نماز دن چڑھے پڑھے ہوتے ہیں، ظہر کی نماز جو ہے اس کو ہم اپنے گاہک کو الوداع کرنے کا پڑھے ہوتے ہیں، عصر کی نماز جو ہے فنڈ کلیکشن کے دوران کہیں کو ٹائم مل جائے تو پڑھ لی، وگرنہ اس کو قضا کر رہے ہوتے ہیں۔ مغرب کی نماز ایوننگ واک سے فارغ ہو کے اور عشاء کی نماز جو ہے اس وقت ادا کرتے ہیں جب بالکل ہم نیند ہمارے پر غلبہ پا رہی ہوتی ہے اور ہم صحیح طور پہ یہ بھی نہیں جانتے کہ ہمارے لبوں سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں۔ تو ہمیں اللہ کے فضل و کرم اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ جن لوگوں میں یہ صفات موجود ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فردوس بری عطا فرمائے گا، اور جس کو فردوس مل گئی گویا کہ اس کو کائنات کی سب سے بڑی نعمت مل گئی۔ اسی صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے اللہ کے رسولو طیب کھانا کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ یہ ایسا حکم ہے جس کا اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو دے رہے ہیں، تو مومنوں کو الٹیمیٹلی اس حکم کی اتباع کرنی چاہیے۔ یہ رزق حلال اور عمل صالح کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حرام غذا ہے وہ انسان میں سے نیکی کی حص یا صلاحیت ہی سلب کر لیتی ہے،
اس کے مد مقابل جو حلال رزق ہے وہ انسان کے اندر نیکی کی استعداد کو بڑھاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بندہ حرام کھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادات ہی کو قبول نہیں فرماتے, جیسا کہ حدیث پاک میں کیسے بندے کا ذکر آیا ہے جو صحن مسجد میں بیٹھا ہوا ہے, پراگندہ اس کے بال ہیں, ہاتھوں کو اس سے پھیلایا ہوا ہے, رب رب کہہ کے اللہ کو پکارا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو اس لیے رد کر دیتے ہیں کہ اس کا کھانا اور پینا حرام کا ہے. چنانچہ ہمیں اس بات کو اپنے دل میں جگہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمیں حلال کھانا کھانا چاہیے اور نیک اعمال کرنے چاہیے. جب ہم یہ کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے ہماری دعاؤں کو بھی قبول و منظور فرمائے گا. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر فرمایا وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سیدھے راستے کی دعوت دیتے تھے. آپ کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے. اللہ نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. حکمت والے قرآن کی قسم ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں میں سے ہیں اور آپ ہی کا راستہ سیدھا راستہ ہے. اور ایک اور مقام پہ اعلان ہوا انک لتہدی الی صراط مستقیم, آپ نے جب بھی رہنمائی کی ہے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کی ہے. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ تم بیکار پیدا کیے گئے ہو اور تمہیں اپنے پروردگار عالم میں نہیں پلٹایا جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا, بلکہ تمہیں ضرور ضرور اپنے پروردگار عالم میں پلٹنا ہوگا اور پھر اس کی بارگاہ میں تم اپنے اعمال کے حوالے سے جواب دہ ہوگے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا, یہ بات سمجھنے کے لائق ہے. کئی لوگ جو ہیں اس بات کو بالکل لائٹ لیتے ہیں, جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو بڑے احسن انداز میں قرآن کے کئی مقامات میں واضح فرما دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کننا فاعلین. ہم نے زمینوں اور آسمان ان کے مابین جو کچھ بھی بنایا ہے کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا. اگر ہم نے کھیل ہی کھیلنا ہوتا تو ہم کسی اور طریقے سے بھی یہ کام کر سکتے تھے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیوں بنایا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے در حقیقت ہمیں اپنی بندگی کے لیے, اپنی پوجا کے لیے اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. اور جو اس مقصد کو پورا کرتا ہے انشاءاللہ وہ کامیاب اور کامران ہوگا. اور جس مقصد کے اندر لاپرواہی, غفلت, کوتاہی, سرکشی, ڈس اوبیڈینس, ٹرانسگریشن کا مظاہرہ کرتا ہے, ناکامیاں اس کا مقدر بن جائیں گی. اس کے بعد سورہ نور ہے, اور سورہ نور قرآن مجید کی ایک ایسی زبردست صورت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی سماجی برائی جو کہ ہر دور میں انسانی معاشروں کے لیے ایک چیلنج کی حیثیت اختیار کیے رہی, بد کرداری یا زناکاری سے بچنے کی تدابیر کا ذکر کیا ہے. اگر ہم سورت کے مختلف حصوں سے ان پوائنٹس کو مختلف طریقے سے دیکھیں تو جو پوائنٹس سامنے آتے ہیں ان کو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا حکم دیتے ہیں کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, کہ مسلمان مردوں کو اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھنا چاہیے اور اپنی پاک دامنی کا بھرپور انداز سے تحفظ کرنا چاہیے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان عورت کو مخاطب ہو کے یہ بات ارشاد فرمائی کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن, کہ مسلمان عورت کو یہ بات چاہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو پردے کا بھی حکم دیا گیا کہ وہ پردہ کرے. کس طرح؟ اس انداز سے کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ, کہ اس کو چادر اوڑھنی چاہیے اپنے وجود کو ڈھانکنے کے لیے. اچھے طریقے سے اس کو اپنے وجود پہ چادر لینی چاہیے اور اپنی زینت اور بناؤ سنگھار کو اپنے غیر محرموں کے سامنے واضح نہیں کرنا چاہیے. جن اعزاء و اقارب کے سامنے وہ اپنی زینت یا سنگھار کو واضح کر سکتی ہے ان میں عورت کا شوہر, عورت کا باپ, عورت کے شوہر کا باپ, عورت کا بیٹا, عورت کے شوہر کا بیٹا, اسی طرح عورت کا بھائی, عورت کے بھائی کا بیٹا, عورت کی بہن کا بیٹا, اسی طرح جو گھریلو خدام ہوتے ہیں یا دیگر عورتیں ہوتی ہیں یا وہ مرد جو بڑھاپے کو پہنچ چکے ہوں. تو ایسے لوگوں سے اگر عورت جو ہے ان کے سامنے آ جاتی ہے تو اس کو کوئی اسلام اس کے اوپر معاہدہ نہیں کرتا. بصورت دیگر اس کو تمام غیر محرموں سے پردے کو اختیار کرنا چاہیے.